ولولہ انگیز خطیب ہے اور کروڑوں کے مجمع کو سنجید کی بخشنے والے ادیب ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب حضرت مولانا افسر علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات اقدس ہے۔ میں مولانا کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں مسجد پر جلوہ افروز ہو اور اپنے قیمتی بیانات واعظ و پند و نصیحت سے ہم سامعین کو مستفیض و مستنیر فرمائے۔ اور درخواست کر رہا ہوں جو حضرات اب تک کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے، اس لیے کہ اکابرین علماء کرام آپ کے انتظار میں ہیں۔ مجھے تو کرسیوں کو خالی دیکھ کر ان اکابرین کو اسٹیج پر لانا اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھتا ہوں، اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے جتنے جلد سے جلد ہو سکے کرسیوں کو پر کریں اور پروگرام بہت جلد ختم ہوگا انشاءاللہ۔ سامنے قریب آگئے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أو صدقة جارية أو ولد صالح أو علم ينتفع به أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر ایک کیا غضب ہے کہ آدمی انسان نہیں ہوتا۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکو انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے الیاس کیا نہ دیا دنیا کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دیے کئی موڑ دیے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی کی دشمنی معلوم ہوتی
لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ واجب الاحترام قدر منزلت نوجوانان ملت، بزرگوں جوانوں دوستوں، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، مغرب کے بعد سے آپ حضرات علماء کرام، مفتیان اعظام، حفاظ قرآن و ائمہ مساجد کے نصیحت آمیز خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ درمیان میں شاعر اسلام، شہنشاہ ترنم جناب حفیظ و قاری عبدالرحمن صاحب ترتوہ کے اشعار سے بھی آپ مستفید ہو رہے تھے۔ دوستوں بزرگوں، دینی مجلس کو، دینی محفل کو، دینی جلسوں کو، دینی کانفرنس کو آج ہم اپنی نظروں میں بڑی حقیر نظر سے، بڑی ذلیل نظر سے، بڑے گراوٹ کے ساتھ اسے دیکھا جاتا ہے۔ اس مجلس میں آدمی اپنے سارے کام و کاج کے بعد اگر اسے فرصت ملتا، اگر اسے موقع ملتا ہے تو پھر وہ آتا ہے۔ بزرگوں جوانوں دوستوں، یہ دینی محفل ایسی ویسی محفل نہیں ہے، یہ دینی محفل رب تعالیٰ کے نظر میں، اللہ رب العزت کے نظر میں، اللہ جو کائنات کا مالک اور بادشاہ ہے اس کے نظر میں ایک بہت بڑی مجلس ہے۔ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے خطاؤں کو درگزر فرما دیتے ہیں، ان کے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ آج ہم سمجھتے نہیں ہیں، کہیں میلہ لگا ہوا ہے، کہیں جاترا لگا ہوا ہے، کہیں ناچ گانا لگا ہوا ہے، ہم وہاں کثرت سے پہنچتے ہیں، کافی تعداد میں پہنچتے ہیں، پوری جماعت کے ساتھ پہنچتے ہیں، پوری تنظیم کے ساتھ پہنچتے ہیں، پورے دوست اور احباب کے ساتھ پہنچتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ذلیل ہے، یہ حقیر ہے، یہ دنیا والوں کے نظر میں بھلا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ گھناؤنی اور ناپاک اور غلط حرکت ہے۔ دوستو بزرگوں، ہم غلط کاموں کو، ہم غلط چیزوں کو رائج دیتے ہیں، رواج دیتے ہیں، غلط جگہ پر ہم جاتے ہیں، غلط محفلوں میں ہم بیٹھتے ہیں، غلط بیانات میں ہم شرکت کرتے ہیں، ہم ناچ گانوں کے مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہم تاش اور شطرنج کے مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ جب اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ دینی محفل لگی ہوئی ہے، اس محفل میں بیٹھنے والا ہر آدمی، ہر گناہگار کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ آج چیزوں کی حقیقت ہمارے دلوں میں ہے، سامان کی حقیقت ہمارے دلوں میں ہے، اشیاء کی حقیقت ہمارے دلوں میں ہے، سونے چاندی کی حقیقت ہمارے دلوں میں ہے، ہیرے اور جواہرات کی قیمت ہمارے دلوں میں ہے۔ اگر ہمارے دل میں اگر نہیں ہے تو ایمان کی حلاوت نہیں ہے، ایمان کی چاشنی نہیں ہے، ایمان کی لذت نہیں ہے، ایمان کی سرور نہیں ہے، ایمان کا ذائقہ نہیں ہے، ایمان کا مزہ نہیں ہے۔ ہم ایمان کی محنت نہیں کرتے، ہم قرآن کی محنت نہیں کرتے، ہم رسول اللہ کی تعلیم کی محنت نہیں کرتے۔ اگر کرتے تو آج سب سے صدر اولیاء میں ہوتے۔ اسی لیے میرے جوانوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ، بڑے علم کے ساتھ، بڑے فکر کے ساتھ، بڑے قرآن کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا مسلم سماج، آج ہمارا مسلم نوجوان، آج ہمارا مسلمان بھائی غیر کے سامنے
دنیا میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے سامنے آؤ بکا کرتا ہے، لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتا ہے، وہ اپنا تذکرہ اللہ کے سامنے نہیں کرتا۔ اسی لیے اے مجلس، ایک یاد دہانی کے طور پر، ایک ایصال ثواب کے طور پر، ایک موت کو یاد کرنے کے لیے یہ مجلس سجایا گیا ہے۔ دوستو بزرگوں، جناب حضرت مولانا مشرف صاحب نے اور ان کے تمام بھائیوں نے اور ان کے تمام اہل خانہ نے کافی رقم خرچ کر کے آپ حضرات کے لیے کھانے کا انتظام کیا، کرسیوں کا انتظام کیا، مائک اور لائٹ کا انتظام کیا، اسی لیے کہ میرے بھولے بھارے مسلمان بھائی کچھ دین کی باتیں سن لیں، کچھ دین کی باتیں سیکھ لیں، کچھ دین کی باتیں ان کے کانوں میں پہنچ جائے، تاکہ ان کی زندگی بن جائے، تاکہ ان کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے، زندگی کے اندر سدھار آ جائے، زندگیوں کے اندر برکت آ جائے، زندگیوں کے اندر دینداری آ جائے، قرآن کی تعلیم آ جائے، رسول اللہ کی تعلیم آ جائے۔ یہ محفل ایک تذکرے کے طور پر، مذاکرے کے طور پر اور موت کی یاد کے طور پر یہ مجلس سجائی گئی ہے۔ کوئی قصہ کہانی یا ہنسی اور محفل نہیں ہے، ہنسنے کھیلنے کا محفل نہیں ہے کہ آدمی یہاں آئے، ہنسے کھیلے، موت مجلس کرے، کھائے پیے چلا جائے، نہیں، بلکہ اس مجلس میں آدمی آئے اور دین کی باتوں کو سنے اور اس نیت سے سنے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے گناہوں کو میرا اللہ معاف کر دے۔ ہم تو 70 سال ہمارا زندگی ہو گیا، 80 سال کے ہم ہو گئے، 90 سال کے ہم ہو گئے، ہم جوان ہو گئے، ہم بوڑھے ہو گئے، لیکن ہمیں اللہ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں آیا، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں آیا، خوف خدا ہمارے دل میں نہیں ہے، خشیت الہی ہمارے دل میں نہیں ہے، ہمیں رونا نہیں آتا۔ ہم دنیا کے سامنے، انسان کے سامنے، مخلوق کے سامنے ہم روتے پھرتے ہیں، ہائے ہائے میری زندگی، میرے بچے مجھ سے ناراض، میرے گھر والے مجھ سے ناراض، میرا دکان چلتا نہیں ہے، میری بزنس چلتی نہیں ہے، میری تجارت چلتی نہیں ہے، میری ملازمت میں خرابی ہے۔